حویلی کا صحن سجایا ہوا تھا، لال جوڑا رکھا تھا، صحرا رکھا تھا، پھولوں کی پتیاں بکھری تھی۔ مولوی صاحب قرآن کھولے بیٹھے تھے اور نکاح نامہ ان کے سامنے پڑا تھا۔ علیزے کی ممانی نے علیزے کا بازو سختی سے پکڑا ہوا تھا اور گھسیٹ کر جائے نماز کے پاس لے جا رہی تھی۔ علیزے کی کلائی لال ہو گئی تھی، پر وہ درد کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار سر ہلا کے انکار کر رہی تھی۔ ممانی نے غصے سے اس کا دوپٹہ کھینچا اور چیخ کر بولی، بند کرو یہ رونا دھونا۔ علیزے، آج تیرا نکاح ہو کر رہے گا۔ میں نے بہت ضلالت سہی ہے تیرے باپ کے گھر میں۔ اب یہ لڑکا تیرے باپ کی پسند تھا اور اب تیرے باپ کے مرنے کے بعد تیری مرضی نہیں چلے گی۔ دلہا بن کر کڑا لڑکا 60 سال کا تھا، موٹی دھاڑی تھی اور غلیظ نظروں سے علیزے کو اوپر سے نیچے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ تھا۔ علیزے نے کانپتی آواز میں آخری بار چیخ کر کہا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ ممانی، آپ کو خدا کا واسطہ، آپ مجھے چھوڑ دے، مجھ پر ترس کرے، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرے، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ جیسا چاہے گی میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جو چاہے گی میں کروں گی، لیکن مجھے اس سب سے بچا لے۔ میں کسی کی زبردستی نکاح کے لیے نہیں مانوں گی۔ میں مر جاؤں گی پر اس شخص کی بیوی نہیں بنوں گی۔ ممانی نے اس کے بال کھینچے اور کہا، مرنا تو دور کی بات ہے، میں تجھے زندہ جہنم دکھاؤں گی۔ اتنے میں حویلی کا مین گیٹ دھڑام سے کھولا، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ دھول اڑی، سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور شامیر اندر داخل ہوا۔ اس کی سفید قمیض ہوا میں لہرا رہی تھی، اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی اور جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر علیزے کو دیکھا جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹہ ممانی کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر شامیر کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، غصہ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ اس کی خاموشی ایک نئے طوفان کی نوید سنا رہی تھی۔ پھر اس نے ماں کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں بولا، ہاتھ چھوڑو اس کا ابھی اسی وقت۔ ماں نے نخوت سے سینہ تان کر کہا، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ یہ گھر میرا ہے، یہ فیصلہ میرا ہے۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ شامیر نے 2 قدم آگے بڑھ کر بجلی کی تیزی کی طرح علیزے کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ اس نے علیزے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، پھر مولوی صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، مولوی صاحب، نکاح بڑھانے سے پہلے لڑکی کی رضا پوچھی جاتی ہے، یہ دین کا حکم ہے، اور یہ لڑکی راضی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر انکار کر رہی ہے۔ یہ زبردستی کی نکاح ہے، گناہ ہے، ظلم ہے۔ علیزے کی ممانی نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے شامیر کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے روکنے کی کوشش کی، تو شامیر نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور کہا، خبردار جو علیزے کو ہاتھ لگایا، اب یہ میری ذمہ داری ہے، میری حفاظت میں ہے، میرے سائے میں ہے، کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ پھر اس نے دلہے کی طرف دیکھ کر سرد آواز میں کہا، نکل جاؤ یہاں سے، فوراً نکل جاؤ، ورنہ میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہارا وہ انجام لکھوں گا جو عبرت بن جائے گا۔ دلہا ڈر کر پسینے میں شرابور ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ بند کر دیا اور سر جھکا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شامیر سچ کہہ رہا ہے۔ علیزے نے کانپتے ہاتھوں سے شامیر کی قمیص پکڑ لی اور روتے ہوئے کہا، شامیر، یہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شامیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور دھیرے سے بولا، علیزے، جب تک شامیر زندہ ہے کوئی علیزے کو زبردستی نہیں چھو سکتا، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ میری قسم ہے۔ ماں نے غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے میری ناک کٹوا دی، سارے رشتہ داروں کے سامنے میری عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس نے میرے بیٹے کو ورغلایا ہے۔ شامیر نے سرد لہجے میں جواب دیا، ناک تو ہماری کٹ گئی تھی جب آپ نے بے گناہ بچی پر ظلم کرنے کا سوچا، جب آپ نے اپنی نند کی بیٹی کو بیچنے کا سودا کیا۔ شامیر نے علیزے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے صحن سے باہر لے گیا۔
علیزے مڑ مڑ کر مومانی کو دیکھ رہی تھی جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ پیچھے مومانی کی چیخیں رہ گئی، دلہے کی بے عزتی رہ گئی اور نکاح ادھورا رہ گیا۔ شامیر نے علیزے کو گیٹ سے باہر نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھایا اور کہا، اب تم آزاد ہو علیزے، اب کوئی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ علیزے یہ بات یاد رکھنا، میں کبھی بھی تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، میرے گھر میں رہ کر میرے پیٹ پیچھے میرے بیٹے کے ساتھ چکر چلاتی رہی۔ شامیر کی تربیت میں نے کی ہے اور اس کی تربیت میں یہ سب کچھ شامل نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ علیزے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری ماں نے میرا جینا حرام کیا تھا اور آج تم نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ تم اسی ماں کی بیٹی ہو۔ مجھے نفرت ہے تم دونوں سے۔ تم نے میری بھانجی کی حق تلفی کی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی تھی، آج سب پر پانی پھر گیا۔ میں اپنی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میری بھانجی کا کیا قصور تھا؟ شامیر، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شامیر علیزے اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر لے گیا۔ اس کا دوست کئی عرصے سے باہر ملک میں شفٹ ہو گیا تھا۔ یہ گھر خالی تھا، کوئی اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے شامیر علیزے کو اپنے ساتھ وہی لے گیا۔ جیسے یہ دونوں اس گھر میں پہنچے تو علیزے نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ شامیر نے بہت کوشش کی کہ وہ علیزے کو کسی طرح سے خاموش کروائے، لیکن علیزے تھی کہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے شامیر کو شدید غصہ آیا۔ اس نے غصے میں آ کر علیزے سے کہا، بند کرو یہ سب روز کا ڈرامہ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ علیزے سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ سامنے 28 سال کا لڑکا کھڑا تھا، قد 6 فٹ، کالی شرٹ، کلائی پر کالی گھڑی، آنکھوں میں آگ۔ یہ تھا شامیر خان، شہر کا سب سے مشہور بزنس ٹائکون اور سب سے بدنام ضدی۔ علیزے نے کانپتی آواز میں کہا، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی شامیر صاحب، آپ جیسے لڑکے سے شادی ناممکن۔ شامیر ایک قدم آگے بڑھا، جیسے دیوار سے لگ گئی۔ شامیر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ ناممکن، میرے لیے کوئی لفظ ناممکن نہیں ہوتا۔ علیزے، میں نے جس چیز کو چاہا ہے وہ حاصل کر کے ہی دم لیا ہے، پر میں کوئی چیز نہیں ہوں۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں انسان ہوں، میری مرضی ہے۔ شامیر نے کہا لگایا، تم ایک بزدل لڑکی ہو، تم نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اگر میں وہاں پر وقت سے نہ پہنچتا تو آج تمہارا نکاح اس 60 سال کے بوڑھے کے ساتھ ہو جاتا۔ یہ سب کچھ جو تم میرے سامنے بول رہی ہو وہاں کیوں نہیں بولا؟ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح ٹپکنے لگے۔ اس کی سسکیوں کی آواز کے دل کے اوپر، شامیر کے دل کے اوپر جھریوں کی طرح وار کر رہی تھی۔ علیزے کی یہ سسکیاں خاموشی میں ایک خطرناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ علیزے، اگر تم اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی تو اس وقت تمہیں میرے سامنے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے کہ تم کتنی بہادر ہو۔ کسی کی زبردستی کرنے پر تم نکاح کے لیے تیار ہو گئی، دلہن بن کر نکاح کرنے چلی تھی۔ اگر آج تمہارا نکاح ہو جاتا تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ میں قیامت برپا کر دیتا۔ علیزے، شاید تم ٹھیک طرح سے مجھے جانتی نہیں ہو۔ میرا نام شامیر ہے، خان شامیر، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میرے سامنے کوئی چالاکی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے امی نے تمہارا رشتہ میرے نام لکھ دیا ہے۔ ابھی تم کچھ ماہ کی تھی جب میں نے تمہیں گود میں لیا اور کہا کہ یہ گڑیا میری ہے۔ تب پپو جان نے کہا کہ شامیر، علیزے ہمیشہ کے لیے تمہاری ہے، چاہے میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں۔ میری بیٹی تمہاری امانت رہے گی۔ لیکن شامیر ممانی جان، انہوں نے مجھ سے ایک دن بھی اچھے الفاظ میں بات نہیں کی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرا کیا قصور ہے، لیکن ان کی نفرت کی وجہ ہمیشہ اماں جان اور میں ہی رہے ہیں۔ شامیر نے ٹوڑی انگلی سے اٹھائی، محبت زبردستی ہی ہوتی ہے علیزے، پہلے نفرت ہوتی ہے، پھر ضد، پھر جنون اور پھر محبت ہو جاتی ہے۔ خیر، تم ان باتوں کو کہاں سمجھو گی؟ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو شاید تمہیں معلوم ہوتا کہ یہ کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ فی الحال تم خاموش رہو گے، آگے آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، سب کچھ تمہیں خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ شامیر نے علیزے کو مطمئن کرتے ہوئے یہ بات کہی، لیکن علیزے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے اور نفرت کبھی محبت نہیں بنتی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔
آپ کی وجہ سے نہ صرف میری عزت خاک میں مل گئی ہے بلکہ میرا کردار بھی داغ داغ ہو چکا ہے۔ تمام رشتہ داروں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، نہ جانے اب میری زندگی میں آگے کیا ہوگا۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ میری زندگی سے چلے جائے، میں آپ کے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی۔ اور آپ پوری زندگی کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ شامیر کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ شامیر نے اپنی جیب سے فون نکالا اور دوست کو لانے کے لیے مولوی بلایا۔ تھوڑی دیر بعد مولوی آ گیا۔ سائن کرو، شامیر نے غصے سے کہا تھا۔ نہیں، میں سائن نہیں کروں گی۔ شامیر نے کاغذ میز پر پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، سائن نہیں کرو گی تو سنو، تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے کئی طریقے آتے ہیں اپنی بات منوانے کے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم خاموشی سے مان جاؤ اور چپ چاپ اس نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ علیزے کی چیخ نکل گئی۔ آپ انسان ہیں یا شیطان ہے؟ شیطان ہی صحیح۔ شامیر دروازے کی طرف مڑا۔ سوچ لو علیزے، 15 منٹ ہے تمہارے پاس، یا تو میرے نام کی دلہن بنو گی یا اپنے آپ کو برباد ہوتا دیکھو گی۔ دروازہ دڑام سے بند ہو گیا۔ علیزے فرش پر بیٹھ کر رو دی۔ کھڑکی سے باہر شامیر کی بلیک گاڑی دھول اڑاتی نکل گئی۔ اسی وقت علیزے نے فیصلہ کر لیا، بھاگ جائے گی اس سے، شہر سے، اس شامیر سے، اس زبردستی کے رشتے سے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد شامیر دوبارہ آ گیا، لیکن جیسے وہ کمرے میں آیا تو علیزے غائب تھی۔ وہ صرف ایک بیگ لے کے نکل پڑی۔ بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہی ہو؟ دلہن۔ علیزے نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے شامیر کھڑا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی۔ شامیر ہاتھ میں کافی کا کپ، آنکھوں میں شرارت۔ میں نے کہا تھا نا، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ علیزے کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ شامیر نے موبائل دکھایا۔ اسکرین پر علیزے کی لائیو لوکیشن چل رہی تھی۔ تمہارے بیگ میں جو پرس ہے نا، اس میں GPS ٹریکر میں نے خود رکھا تھا۔ علیزے نے بیگ پھینک دیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جانا تو پڑے گا، پر وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، بس تمہیں عادی بنا دوں گا خود کا۔ اسی وقت ایک بلیک SUV تیز رفتاری سے آئی اور بریک ماری۔ گاڑی سے 4 نقاب پوش اترے، ہاتھ میں پستول۔ شامیر خان، گاڑی کی چابی دو ورنہ لڑکی کو گولی مار دیں گے۔ علیزے چیخ پڑی۔ شامیر نے 1 سیکنڈ میں علیزے کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا۔ اب وہ بزنس مین نہیں تھا، شکاری لگ رہا تھا۔ غلط لڑکی کو اٹھانے آ گئے ہو، شامیر نے آہستہ سے کہا۔ اگلے 10 سیکنڈ میں کیا ہوا علیزے کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ شامیر نے ایک بندے کی کلائی مروڑی، دوسرے کو مکہ مارا، تیسرے سے پستول چھین لیا۔ جب دھول بیٹھی تو 4 کے 4 زمین پر پڑے کرا رہے تھے۔ شامیر کے کپڑے پر خراش تک نہیں آئی تھی۔ علیزے نے سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ شامیر نے خون آلود ہاتھ رومال سے صاف کیا، پھر علیزے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ تمہارا ہونے والا شوہر۔ پھر سنجیدہ ہو گیا۔ علیزے ایک دم سے حیران ہو چکی تھی۔ اور ہاں، یہ حملہ اتفاق نہیں تھا۔ علیزے، کوئی تمہیں اٹھوانا چاہتا تھا۔ سوال یہ ہے کون؟ علیزے کا دل خوف سے ڈوب گیا۔ وہ شامیر سے بھاگ رہی تھی، پر اب پتہ چلا کہ شامیر کے سوا یہاں سب دشمن ہے علیزے۔ علیزے، تم اتنی بے وقوف ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم یہ سب کچھ جانتی ہو کہ یہاں قدم قدم پر تمہارے دشمن موجود ہے، اور اس سب کے باوجود بھی تم وہاں سے اکیلی بھاگ چلی۔ آخر یہ سب کچھ تم نے کیا سوچ کر کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ شامیر کا غصہ 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں تمہیں مصیبتوں اور مشکلوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دوسری طرف تم ہو کہ ہر مصیبت کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہو۔ نہ جانے تمہارا کیا مسئلہ ہے۔ اس وقت شامیر کے لہجے میں نہ صرف غصہ تھا بلکہ اس کی نظر میں پیار بھی تھا، لیکن یہ ساری باتیں علیزے کی سمجھ میں نہ آ رہے تھے۔ وہ ایک عجیب الجھن کا شکار تھی۔ سب کچھ اس طرح ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے سر سے اوپر گزرتا جا رہا ہو۔ کچھ بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شامیر نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ چلو گھر، اب تم اکیلی نہیں رہو گی، میری پروٹیکشن میں رہو گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے علیزے نے پوچھا، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ پھر کیوں بچایا؟ شامیر نے گاڑی سٹارٹ کی، شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے بولا،
نفرت نہیں کرتا علیزے، ضد کرتا ہوں، اور جو چیز میری ضد بن جائے اسے میں مرتے دم تک نہیں چھوڑتا۔ علیزے نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اس کا دل عجیب طرح تڑپ رہا تھا، ڈر سے بھی اور کسی انجان کشش سے بھی۔ شاہ شیطان تھا، پر آج اس شیطان نے اسے بچایا تھا، تو پھر فرشتہ کون تھا؟ اب میں تمہیں بہت دور لے کے جا رہا ہوں، وہاں جہاں پر تم پر ایک ایسی حقیقت کھلنے والی ہے جس کو دیکھ کر تم حیران رہ جاؤ گی۔ علیزے ابھی تک شاہ سے نفرت کرتی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ اب مومانی جان اس کو زندہ نہیں چھوڑے گی، اس کے کردار کو داغدار کر دے گی اور کئی الزامات اس پر لگائے گی، حالانکہ اس سب میں علیزے کی کوئی قصور نہ تھی۔ شاہ نے خود ہی سب کچھ کیا تھا، لیکن میں شاہ کی ماں کے اٹھنے والے سوالات کے جوابات کیسے دوں گی؟ میں کیسے ان کو خاموش کرواؤں گی؟ وہ تو پھر میری ماں کی تربیت پر وار کرے گی اور یہ چیز مجھ سے ہرگز برداشت نہ ہوگی۔ شاہ یہ تم نے کیا کیا؟ علیزے گاڑی میں بیٹھ کر یہی سوچے چلی جا رہی تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، سنسان راستہ تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس کے ساتھ شاہ کا بار بار علیزے کی طرف غصہ ہو کر دیکھنا علیزے کے لیے ایک خوفناک منظر پیدا کر رہا تھا۔ نہ جانے منزل کے آنے کے بعد علیزے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بے حد خوف، آنکھوں میں اداسی، منہ پر پریشانی اور دل کی دھڑکن تیز ہونے کے باوجود علیزے اپنے آپ کو بہادر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، حالانکہ وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی، ہار چکی تھی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال جو بار بار اسے پریشان کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ شاہ اس کا محافظ ہے یا پھر شاہ اس سے کسی جرم کا بدلہ لے رہا ہے۔ اسی طرح کے اور کئی سوال جو صرف شاہ کی ذات پر اٹھتے تھے اور اسی پر ختم ہو جاتے تھے، علیزے کو پریشان کر رہے تھے۔ وہ بار بار اس وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اس کی ممانی ایک بوڑھے شخص کے ساتھ زبردستی اس کا نکاح کروانے پہ تلی تھی۔ علیزے کبھی مہربان آنکھوں سے شاہ کی طرف دیکھتی، کیونکہ اس شخص سے بچانے والا اور کوئی نہیں بلکہ شاہ تھا۔ اگر شاہ نکاح کے ان وقت نہ آتا تو اب علیزے کا نکاح اس بوڑھے شخص سے ہو چکا ہوتا، اور نہ جانے وہ برا شخص اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ یہی چیزیں علیزے کو پریشان کر رہی تھی۔ علیزے یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر اس کے ساتھ شاہ کیا کرے گا، لیکن علیزے کے تمام سوالات کا جواب وہیں پر ختم ہو گیا جب شاہ کی ساری سچائی کھل کر علیزے کے سامنے آئی تو علیزے حیران رہ گئی۔ خیر، انہی سوچوں کے ساتھ اس منزل کا سفر ختم ہو چکا تھا، کیونکہ شاہ علیزے کو جہاں لے کر جا رہا تھا وہ گھر آ چکا تھا۔ بلیک گاڑی فیصل آباد کی حدود پار کر کے پرانی حویلی کے سامنے رکی۔ اونچی دیواریں، لوہے کا گیٹ، اوپر کانٹے دار تار لگی ہوئی تھی۔ پرانے دور کی بنی ہوئی یہ حویلی ابھی تک خوبصورت اور دلکش لگ رہی تھی۔ علیزے نے سہم کر شاہ کو دیکھا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ شاہ نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا، میں اور اب تم اس میں رہیں گے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی علیزے کا سانس رک گیا۔ سامنے صحن میں 200 سال پرانا برگد کا درخت تھا۔ دیواروں پر لگی تصویریں سب کی آنکھیں کو سکون دے رہی تھی، جیسے علیزے کو گھور رہی ہو۔ یہ حویلی تمہاری ہے؟ علیزے نے پوچھا تھا۔ شاہ نے جواب دیا، اب ہماری ہے۔ کمرے میں لے جا کر شاہ نے کہا، یہ تمہارا کمرہ ہے، آرام کرو، کانا لگ جائے گا۔ علیزے نے کمرہ دیکھا، پرانا فرنیچر، بڑی کھڑکی اور دیوار پر ایک بہت خوبصورت تصویر سفید چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ شاہ کے جاتے ہی علیزے نے تجسس سے چادر ہٹا دی اور چیخ پڑی۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی، بالکل علیزے جیسے، لمبے بال، بڑی آنکھیں، ماتھے پر تل، پر لڑکی کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان تھا، بالکل ویسا جیسا علیزے کے خواب میں آتا تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، مرحومہ آمنہ خان، 1998 حوالہ دیا ہوا تھا۔ علیزے کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں تو علیزے ہوں، پھر یہ کون ہے؟ تبھی دروازہ کھلا، شاہ اندر آیا۔ تصویر دیکھ کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم نے چادر کیوں ہٹائی؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ یہ لڑکی کون ہے شاہ؟ علیزے نے پوچھا۔ یہ بالکل میرے جیسی ہے، اور یہ نشان؟ شاہ نے چادر واپس ڈال دی۔ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، علیزے، بھول جاؤ۔ جھوٹ، علیزے چلائے، آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ یہ آمنہ کون تھی؟ اور یہ نشان میرے خواب میں بھی آتے ہیں۔ شاہ نے اس کا بازو پکڑا۔ میں نے کہا نا، بھول جاؤ، تم صرف علیزے ہو، میری ہونے والی بیوی۔ بس
اسی رات علیزے کی آنکھ کھلی، کمرے میں کوئی تھا۔ سایہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، سفید لباس، لمبے بال۔ علیزے، سایہ نے سرگوشی کی، بھاگ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ علیزے نے لائٹ جلائی، کمرہ خالی تھا، صرف کھڑکی کھلی تھی اور پردہ ہل رہا تھا۔ دوسرے دن علیزے نے نوکرانی سے پوچھا، بی بی یہ آمنہ بھی کون تھی؟ نوکرانی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بی بی ان کا نام نہ لو، شاہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ نوکرانی نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، وہ شاہ صاحب کی منگیتر تھی۔ شادی سے ایک دن پہلے ان کے گال پر کسی نے تھپڑ مارا تھا، 5 انگلیوں کا نشان، اور اگلی صبح وہ چھت سے گر کر مر گئے۔ علیزے کی روح کام گئی۔ خودکشی نہیں بھی؟ نوکرانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سب کہتے ہیں خودکشی تھی، پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس رات شاہ صاحب کے چہرے پر غصہ تھا اور آمنہ بھی رو رہی تھی۔ علیزے نے دل پر ہاتھ رکھا۔ شامیر، کیا وہ قاتل تھا؟ رات کو شامیر نے علیزے کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کل سے تم حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی، سمجھ گئی؟ کیوں؟ علیزے نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ شامیر نے اس کے قریب آ کر اس کے بال کان کے پیچھے کیے، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا علیزے، آمنہ کی طرح جیسے میں نے اس کو کھو دیا تھا۔ علیزے کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو تم نے ہی؟ علیزے کچھ بات کر رہی تھی کہ شامیر نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ سوال مت کرو، بس میرا ساتھ دو ورنہ تم بھی۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ علیزے کی چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ شامیر شیطان تھا یا محافظ؟ آمنہ کو کس نے مارا تھا؟ اور علیزے آمنہ کی ہم شکل کیوں تھی؟ اسی طرح کے کئی سوالات میں علیزے کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ وہ بھاگ کر شامیر سے بچنا چاہتی تھی، پر اب پتہ چلا کہ حویلی کے اندر اس سے بڑا خطرہ چھپا تھا۔ کھڑکی سے باہر برگد کا درخت ہل رہا تھا، جیسے کوئی اسے اشارہ کر رہا ہو۔ اگلی رات علیزے کی آنکھ کھلی تو برگد کے درخت کے نیچے سے روشنی آ رہی تھی۔ علیزے نے دل تھام کر کھڑکی کھولی تو دیکھا شامیر ہاتھ میں لالٹین لیے زمین کود رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں عجیب خوف۔ علیزے کا سانس رک گیا۔ وہ چپکے سے نیچے اتر کر برگد کے پیچھے چھپ گئی۔ شامیر نے مٹی ہٹائی تو وہاں پرانا لکڑی کا صندوق نکلا۔ شامیر نے کانپتے ہاتھوں سے تالا توڑا۔ اندر سے پرانے خط نکلے، ایک سفید دوپٹہ اور ایک چھوٹی سی ہار جس پر علیزے کا نام لکھا تھا۔ علیزے کی ٹانگیں کانپ گئی۔ یہ ہار تو اس کی دادی نے اسے دیا تھا، جو مرنے سے پہلے گم ہو گیا تھا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، برگد کے سائے میں کھڑی مت رہو علیزے۔ علیزے نے مڑ کر دیکھا تو سفید لباس والی آمنہ کھڑی تھی، بالکل زندہ جیسی۔ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور گال پر وہی 5 انگلیوں کا نشان۔ علیزے چیخ مار کر گر پڑی۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر کہا، شامیر نے مجھے نہیں مارا تھا علیزے، میں خود گر گئی تھی کیونکہ میں سچ جان گئی تھی تم میری بہن ہو علیزے۔ اسی وقت شامیر نے لالٹین پھینک کر علیزے کو اٹھایا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ شامیر نے کہا، بھاگنا مت علیزے ورنہ تم بھی مر جاؤ گی آمنہ کی طرح۔ علیزے نے پوچھا، تم مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ شامیر نے صندوق سے ایک پرانی تصویر نکالی جس میں شامیر کی ماں، آمنہ کی ماں اور ایک انجان آدمی کھڑے تھے۔ شامیر نے کہا، یہ میرا باپ ہے اور یہ تمہارا باپ ہے۔ یہ دونوں آپس میں کزن تھے، پر جائیداد کے لالچ میں میرے باپ نے تمہارے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ آمنہ کو یہ پتہ چل گیا تھا، اس لیے اسے مار دیا گیا تھا، اور اب وہی لوگ جو میرے باپ کے ساتھی تھے تمہیں بھی مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تم اصل وارث ہو علیزے۔ علیزے کی دنیا گھوم گئی۔ اس نے شامیر کا کالر پکڑ کر کہا، تو تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ بدلہ لینے کے لیے؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہیں علیزے، بدلہ لینے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی وقت حویلی کے گیٹ پر گولیوں کی آواز آئی۔ باہر سے نقاب پوش چیخ رہے تھے، شامیر خان، لڑکی کو باہر نکالو ورنہ حویلی اڑا دیں گے۔ علیزے نے شامیر کو دیکھا۔ شامیر نے جلدی سے ہار علیزے کے گلے میں ڈالا اور کہا، یہ ہار تمہاری شناخت ہے، اس میں وہ سب ثبوت ہے جو میرے باپ کے خلاف ہے۔ تم یہ لے کر بھاگ جاؤ، میں انہیں روکتا ہوں۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ شامیر نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا، تمہیں بچانا میری ضد ہے علیزے، اور میری ضد کبھی ہارتی نہیں۔ پھر اس نے علیزے کو تہخانے کے رازدار دروازے سے دھکا دیا
اور خود بندوق اٹھا کر باہر نکل گیا۔ علیزے تہ خانے کی اندھیری سیڑھیاں اترتی گئی، پیچھے سے گولیوں کی آواز اور شامیر کی گرجدار آواز آ رہی تھی۔ غلط لڑکی کو چھیڑا ہے تم لوگوں نے۔ دروازہ بند ہوتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ علیزے اندھیرے میں اکیلی رہ گئی، ہاتھ میں ہار پکڑے، دل میں شامیر کی دھڑکن لیے، اور برگد کا درخت اوپر سے ہل رہا تھا جیسے آمنہ کی روح مسکرا رہی ہو۔ علیزے بہت ڈر چکی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب علیزے کو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں پر محفوظ ہے، اور اب وہ رکنے والی نہ تھی، کیونکہ حقیقت جاننا اس کے لیے بہت لازم ہو چکا تھا۔ وہ ان الجھنوں سے خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد حقیقت کو جان لوں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دوں، لیکن اس کے لیے اسے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ علیزے تہ خانے کی اندھیری سیڑھیاں اترتی رہی۔ یہاں پر اتنی خاموشی تھی کہ علیزے جب سانس لے رہی تھی تو سانس لینے کی آواز اس کو اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ جب اس کا دل زور سے دھڑکتا تو وہ اپنے دل کی دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ اس ماحول میں یہ چیزیں بہت خطرناک لگ رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود علیزے نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اصل بات تک پہنچ جائے، وہ جان جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ نیچے پہنچ کر اس نے ٹارچ جلائی تو سامنے لوہے کا دروازہ تھا۔ دروازے پر پرانا تالا لگا تھا۔ علیزے نے گلے سے ہار اتار کر اس کے لاکٹ سے تالا کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی موم بتیاں خود بخود جل اٹھی۔ دیواروں پر شامیر اور آمنہ کی بچپن کی تصویریں لگی تھی اور بیچ میں ایک بڑا آئینہ تھا۔ علیزے نے آئینے کے سامنے قدم رکھا تو اس کی عکاس کے پیچھے سے شامیر نکل آیا۔ علیزے ڈر کر پیچھے ہٹی تو شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود سے لگا لیا۔ شامیر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بازو سے خون بہہ رہا تھا، پر آنکھوں میں علیزے کے لیے فکر تھی۔ علیزے نے روتے ہوئے کہا، تم زخمی ہو؟ شامیر نے مسکرا کر اس کے آنسو پونچھے اور کہا، تم محفوظ ہو تو میرا زخم کچھ بھی نہیں ہے۔ علیزے، شامیر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا، دیکھو ہم دونوں ایک جیسے ہیں، ضد کے مارے ہوئے۔ میں نے آمنہ کو نہیں بچا پایا تھا، پر تمہیں ہر قیمت پر بچاؤں گا۔ علیزے نے اس کے زخمی بازو پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، نفرت سے شروع ہونے والا رشتہ محبت پر کیسے آ گیا؟ شامیر نے علیزے کی انگلی اپنے ہونٹوں سے لگائی اور آہستہ سے کہا، نفرت تو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ علیزے، تم سے میں ضد کر رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں تمہیں بھی کھو نہ دوں، کیونکہ میں پہلے ہی خود کو آمنہ کا گنہگار سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پایا، اور اب تمہیں کوکھر میں دوسرا گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں ہر صورت میں بچا کر رہوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ علیزے کا دل پگھل گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شامیر کے چہرے کو چھوا اور کہا، میں تم سے ڈرتی تھی، پر اب ڈر ختم ہو گیا ہے۔ شامیر نے علیزے کو باہوں میں بھر لیا اور اس کے ماتھے پہ لمبا بوسہ دیا۔ علیزے نے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے گولیوں کی آواز بند ہو گئی تھی، صرف شامیر کی دھڑکن اور علیزے کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ تبھی آئینے کے پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز آئی، دیوار ہلی اور ایک رازدار راستہ کھل گیا۔ راستے کے اندر سے بوڑھی عورت کی ہنسی کی آواز آئی جو آمنہ جیسی لگتی تھی۔ آواز آئی، بیٹی تمہارا خون بولے گا، سچ سامنے آئے گا اور قاتل خود اپنے ہاتھوں سے مرے گا۔ علیزے نے سہم کر شامیر کو دیکھا۔ شامیر نے بندوق تان لی اور کہا، چلو علیزے، اب اصل کھیل شروع ہوگا، کیونکہ تہ خانے کا راز صرف جائیداد نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ کا قتل کرنے والے کا نام بھی یہی دفن ہے۔ علیزے نے شامیر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، چاہے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ شامیر نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا کر کہا، اور میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پھر دونوں رازدار راستے میں داخل ہو گئے اور دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا، جیسے حویلی خود ان کا امتحان لینا چاہتی۔ رازدار راستے میں ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے علیزے اور شامیر آگے بڑھتے گئے۔ راستہ ختم ہوتے ہی سامنے ایک پرانا کمرہ تھا۔ بیچ میں لکڑی کی کرسی پر سفید چادر اوڑھے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی پر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شامیر نے بندوق نیچے کر لی اور کہا، دادی آپ زندہ ہے؟ علیزے حیران ہو کر بولے، دادی یہ کون ہے؟ شامیر نے کہا، یہ میری دادی ہے، بی رقیہ، جنہیں سب مرا ہوا سمجھتے تھے۔ بی رقیہ نے آنکھیں کھولی اور علیزے کو دیکھ کر بولی، آجا بیٹی، تیری ہی راہ دیکھ رہی تھی۔ علیزے ڈرتے ڈرتے قریب گئی تو بی رقیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہارا خون سچا ہے، اس لیے حویلی نے تمہیں چن لیا ہے۔
علیزے نے پوچھا، دادی آمنہ کو کس نے مارا تھا؟ بی رقیہ نے ایک پرانا رجسٹر کھولا جس میں شامیر کے باپ کے دستخط تھے اور کہا، قاتل کوئی باہر کا نہیں تھا بیٹا، قاتل تمہارا اپنا چچا تھا، ظفر خان، جس نے جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو زہر دیا اور آمنہ کو چھت سے دھکا دے دیا تھا۔ شامیر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے مٹھی بھینچ کر کہا، تو چچا ظفر اب تک زندہ ہے؟ بی رقیہ نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، وہ ابھی بھی تمہاری جان کا دشمن ہے، پر آج اس کا کھیل ختم ہوگا کیونکہ یہ رجسٹر ہی اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت ہے۔ علیزے نے رجسٹر اٹھایا تو اس میں سے ایک چابی گری۔ شامیر نے چابی اٹھائی اور کہا، یہ حویلی کے پرانے لوکر کی چابی ہے جس میں میرے باپ کی وصیت رکھی ہے، جس کے مطابق آدھی جائیداد علیزے کے ہے۔ بی رقیہ نے علیزے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا اب تم اکیلی نہیں ہو، شامیر تمہارا محافظ ہے اور میں تمہاری دعا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شامیر کا ہاتھ تھام کر کہا، اب ڈر نہیں لگتا، اب میں شامیر کے ساتھ اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتی ہوں۔ کچھ عرصہ مجھے غلطی ہوئی، یوں لگا کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح مجھ سے نفرت کرتا ہوگا، لیکن میری سوچ غلط تھی۔ شامیر نے اس کی انگلیاں دبائی اور مسکرا کر کہا، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ اسی وقت اوپر سے ظفر خان کی آواز آئی، شامیر خان نیچے آ جاؤ ورنہ حویلی میں آگ لگا دوں گا۔ شامیر نے علیزے کو پیچھے کیا اور بی رقیہ سے کہا، دادی آپ علیزے کو لے کر پچھلے دروازے سے نکل جائیں۔ بی رقیہ نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں بیٹا، اب بھاگنا نہیں، لڑنا ہے۔ علیزے نے رجسٹر سینے سے لگا لیا اور کہا، ہاں اب ہم بھاگیں گے نہیں کیونکہ سچ ہمارے ساتھ ہے۔ شامیر نے بندوق اٹھائی اور علیزے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو علیزے، اب حساب پورا کرتے ہیں، ظفر خان کا اور ہمارے نئے کل کا۔ دروازہ کھلتے ہی باہر تیز ہوا چلی جیسے حویلی خود انصاف مانگ رہی ہو۔ ظفر خان کی آواز گونجتے ہی شامیر نے علیزے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بی رقیہ کے ساتھ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ حویلی کی صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، برگد کا درخت جیسے دعا دے رہا ہو۔ ظفر خان اپنے آدمیوں کے ساتھ گیٹ پر کھڑا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، شامیر خان، آج تمہاری کہانی ختم۔ شامیر نے آگے بڑھ کر رجسٹر ہوا میں لہرایا اور بولا، چچا آج تیری کہانی ختم کیونکہ سچ تیرے سامنے ہے۔ ظفر نے بندوق تان لی، پر اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، پولیس کی گاڑیوں کے سائرن بج اٹھے۔ شہر کے ایس پی خود بی رقیہ کے کال پہ پہنچ چکے تھے۔ ظفر کے آدمی ہتھیار پھینک کر بھاگ گئے اور وہ لوگ جن کو ظفر خان نے لاکھ روپے دیے تھے، ان لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ایک منٹ نہ لگایا۔ جیسے ہی پولیس کی گاڑیوں کا سائرن بجا تو وہ لوگ بھاگ نکلے، کیونکہ حقیقت وہ بھی جان چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جان کو بچانا ہی بہتر سمجھا۔ ظفر خان جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، اس مصیبت کے وقت میں اکیلا رہ گیا۔ کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ظفر ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا۔ گرفتاری کے بعد بی رقیہ نے شامیر کا چہرہ چوما اور کہا، بیٹا اب تیرا بدلہ پورا ہوا، اب تیرا فرض صرف محبت کرنا ہے۔ شامیر نے علیزے کی طرف دیکھا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر اس بار ڈر کے نہیں، سکون کے اور خوشی کے آنسو تھے۔ علیزے دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ آج نہ صرف اس کی بہن کا بدلہ پورا ہو چکا تھا، بلکہ ایک ایسے حقیقت سے واقف ہو چکی تھی جو برسوں پہلے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ علیزے اپنی جوانی کے 8-10 سال دوسرے شہر میں گزارے تھے۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جب سے اس کے والدین کا انتقال ہوا تھا، اس نے بہت مشکلوں سے اپنی ممانی سے پڑھنے کی اجازت لی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بھی اجازت دے دی تھی۔ علیزے بہت خوش تھی کہ وہ اپنے خواب مکمل کر دے گی۔ پڑھ لکھ کر جب وہ آئے گی تو وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا۔ ایک اور حقیقت، ایک اور ہی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راز جب اس تک پہنچے اور ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آئی تو وہ حیران رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی بہن آمنہ کو بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ اپنے والدین کی چھوٹی چھوٹی اولاد تھی اور آمنہ اس سے 13 سال بڑی تھی۔ زندگی نے آمنہ کے ساتھ بہت برا کیا۔ علیزے کی ماں نے علیزے کا رشتہ شامیر کے ساتھ کرنا چاہا تھا، لیکن شامیر کو علیزے کی بڑی بہن آمنہ سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت اس کو اپنی منگیتر کے روپ میں دیکھتا تھا۔ لیکن جب وہ مری اور شامیر کو اس کے مرنے کی وجہ معلوم ہوئی تو اس دن سے لے کر شامیر جب تک زندہ رہا، اس نے علیزے کی حفاظت کی اور اس کو اپنے آپ سے ایک منٹ کے لیے جدا نہ کیا۔ شامیر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر علیزے کا ہاتھ مانگا اور کہا، علیزے، میں نے تم سے ضد سے شروعات کی تھی، پر آج وعدہ کرتا ہوں عمر بھر تمہارا سایہ بن کر رہوں گا۔
تمہاری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چلوں گا۔ نکاح کرو گی مجھ سے اپنی مرضی سے۔ علیزے نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں تم سے ڈرتی تھی پر اب تم سے محبت کرتی ہوں۔ کچھ وقت پہلے میں تم سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، تمہیں شیطان سمجھتی تھی، لیکن تم جیسا فرشتہ صفت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، اس کے لیے میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اس سب حقیقت سے واقف نہ تھی۔ مجھے لگا جو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ شاہ میر نے اٹھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ بی رقیہ نے خوشی سے اللہ اکبر کہا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، برگد کے نیچے جائے نماز بچھا دی گئی۔ چاند گواہ تھا، ستارے مہمان تھے۔ علیزے نے سفید دوپٹہ اوڑھا جو آمنہ کا تھا، پر اب وہ موت کی نہیں زندگی کی نشانی تھا۔ شاہ میر نے 3 بار قبول ہے کہا۔ علیزے نے کامتی آواز میں قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا اور دعا دی، اللہ تم دونوں کے سایہ کو وفا دے۔ نکاح کے بعد شاہ میر نے علیزے کی مانگ میں اپنا نام لکھا اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ علیزے نے شرما کر اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ بی رقیہ نے دونوں پر پھول نچاور کیے اور کہا، بیٹا اب یہ حویلی تمہاری ہے، پر اس کی دیواروں سے نفرت مٹا دو، صرف محبت بسا دو۔ شاہ میر نے علیزے کا ہاتھ تھام کر سارے مہمانوں کے سامنے کہا، یہ میری بیوی ہے، میری ضد، میری دعا اور میری دنیا، اور اب یہ میرے لیے سب کچھ ہے، میری شریک حیات اور میری ہم سفر بھی۔ علیزے تم ہو، علیزے نے شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور آپ میرے شوہر ہیں، میرے محافظ، میرے سکون اور میری زندگی کی ہر خوشی۔ رات کو کمرے میں شاہ میر نے علیزے کو ہار پہنایا جو آمنہ کا نہیں علیزے کے نام کا تھا۔ علیزے نے شاہ میر کا زخمی بازو چوما اور کہا، اب آپ اکیلے نہیں ہیں، میں ہوں۔ شاہ میر نے اسے خود سے لگا کر کہا، اور میں ہمیشہ تیرا رہوں گا۔ علیزے کھڑکی سے باہر دیکھا، برگد کا درخت اب ہل نہیں رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا جیسے آمنہ کی روح نے انہیں معاف کر دیا ہو، اور اوپر چاند پورا روشن تھا جیسے کہہ رہا ہو سائے وفا کا نکاح ہو گیا، نفرت ختم، محبت جیت گئی۔ اسی طرح وہ دونوں بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ علیزے ہر کام شاہ میر سے پوچھ کر کرتی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ وہ خاندان جو نفرت میں بکھر چکا تھا ایک بار پھر مل گیا، سب بہت خوش تھے، یہاں تک کہ شاہ میر کی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہو چکا تھا۔ وہ علیزے کو قصوروار سمجھتی تھی، اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی ماں اور یہ ساری فساد کی جڑ ہے، ان کی وجہ سے ان کے خاندان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آئی تو اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو گئی۔ اداسی ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک دن خود وہ ان کے گھر آئی اور معافی مانگی۔ علیزے بیٹھے، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم پر الزامات لگائے اور تمہارے ساتھ ایک ایسا ظلم کرنے چلی تھی جس کا مداوع کوئی بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں اپنے اس ظلم پر تم سے معافی مانگتی ہوں، بلکہ میں نے تمہارے ساتھ جتنا بھی برا رویہ رکھا اس سب کے لیے شرمندہ ہوں، معافی مانگتی ہوں، اور سچے دل سے تمہیں اپنی بہو کا درجہ دیتی ہوں اور اپنی بہو تسلیم کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہی شاہ میر کی ماں کی آنسو قطروں کی طرح برسنے لگی۔ علیزے نے جب ان کو دیکھا کہ اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے واقعی بہت بڑی غلطی کی تھی، تو علیزے فوراً ان کے پاس آئی، ان کے ہاتھوں کو پکڑا، گلے سے لگایا اور کہا کہ ممانی جان، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتی تو یہ اتنی بڑی حقیقت مجھ تک نہ پہنچتی۔ آپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں، آپ کو جو بہتر لگا آپ نے وہی کیا، شاید میری قسمت میں وہ دکھ لکھے تھی جو میں نے دیکھنے تھے، اب خدا تعالیٰ مجھ پر راضی ہو چکا ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہر وقت مجھے دعا دیتی رہے۔ اسی طرح کئی عرصہ گزر گیا۔ نکاح کے 3 سال بعد حویلی کی دیواریں اب سنسان نہیں تھی، بلکہ بچوں کی ہنسی سے گونجتی تھی۔ شاہ میر اور علیزے کی شادی شدہ زندگی نفرت سے شروع ہو کر وفا پر ختم ہوئی تھی۔ اب ہر صبح شاہ میر علیزے کے لیے چائے بنا کر لاتا تھا اور علیزے شاہ میر کی ٹائی باندھتی تھی۔ دونوں میں ضد اب بھی تھی، پر وہ ضد محبت والی تھی۔ برگد کے نیچے اب جھولا لگا تھا جہاں ان کی 2 بیٹیاں کھیلتی تھی۔ بڑی بیٹی کا نام آمنہ تھا جو بالکل علیزے جیسی تھی، لمبے بال، بڑی آنکھیں اور ماتھے پر تل، اس میں اپنی ماں والی تمام خوبیاں موجود تھی۔ اور چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ تھا جو شاہ میر پر گئی تھی، ضدی اور بہادر۔ آمنہ شرارتی تھی اور رقیہ بہادر تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ شاہ میر آفس سے آتے ہی سب سے پہلے بچیوں کو گود میں اٹھاتا
اور علیزے اس کا کوٹ اتارتی۔ شام کو دونوں بچوں کو لے کر صحن میں بیٹھ جاتے۔ شامیر بچوں کو گھوڑا بن کر گھماتا اور علیزے ان کے لیے کہانیاں بناتی، کبھی پریوں کی کہانی، کبھی بہادر شہزادے کی۔ بیرو کی دادی اب ویل چیئر پر بیٹھتی تھی، ہر روز شام کو بچوں کو دعائیں دیتی اور کہتی، میری دعائیں تمہارے سایہ پر ہے، میرا شامیر اب بدل گیا ہے اور میری علیزے نے اس گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ علیزے نے حویلی کی ہر دیوار سے ڈر مٹا دیا تھا۔ اب وہاں تصویریں لگی تھی، شامیر اور علیزے کی ہنستے ہوئے بچوں کے ساتھ والی، اور آمنہ کی تصویریں بھی تھی جس کے نیچے لکھا تھا، ہماری دعا ہماری بہن۔ ایک دن آمنہ نے پوچھا، ماما بابا آپ کی شادی کیسے ہوئی تھی؟ علیزے نے شامیر کی طرف دیکھا اور شامیر نے ہنس کر کہا، بیٹا تمہارے بابا بہت ضدی تھے اور تمہاری ماما بہت بہادر تھی، ضد نے ہمیں ملوایا اور بہادر نے ہمیں چھوڑ دیا۔ رقیہ بولی، بابا آپ ماما سے ڈرتے ہیں کیا؟ شامیر نے بیٹی کو گدگدی کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا میں صرف تمہاری ماما سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ میری دنیا ہے۔ رات کو جب بچے سو جاتے تو شامیر علیزے کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے جاتا، چاند کو دکھا کر کہتا، دیکھو علیزے اللہ نے ہمیں نفرت سے بچا کر محبت دی۔ علیزے اس کے کندھے پہ سر رکھ کر کہتی، اور میں اللہ سے روز دعا کرتی ہوں کہ یہ سایہ کبھی کم نہ ہو۔ شامیر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اور کہتا، وعدہ ہے علیزے، مرتے دم تک تیرا سایہ رہوں گا۔ بارش کے دنوں میں شامیر چھت پر چارپائی ڈال دیتا اور علیزے اس کے ساتھ لیٹ کر بچپن کی باتیں کرتی۔ شامیر اس کے بالوں میں پھول لگاتا اور علیزے اس کی داڑھی سے کھیلتی۔ دونوں ہنستے رہتے جب تک بچوں کی آواز نہ آ جاتی، ماما بابا ہمیں بھی ساتھ سلاؤ۔ ایک دن حویلی میں برسی تھی، علیزے نے آمنہ کی تصویر کے سامنے موم بتی جلائی اور کہا، آپا دیکھو میں خوش ہوں اور آپ کا بدلہ بھی پورا ہو گیا اور آپ کی بھانجیا آپ جیسی ہے۔ شامیر نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آمنہ اب تمہاری بہن اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ میں ہوں اور ہماری بیٹیاں ہے، تمہارا نام ہم نے زندہ رکھا ہے۔ بیروکیا نے دور سے دیکھ کر مسکرا کر کہا، سایہ وفا اب مکمل ہو گیا ہے، نفرت کی جگہ محبت نے لے لی، موت کی جگہ زندگی نے اور ڈر کی جگہ سکون نے۔ شامیر نے علیزے کو دیکھ کر کہا، علیزے تم میری زندگی ہو، تم نے مجھے انسان بنایا۔ علیزے نے مسکرا کر جواب دیا، اور آپ میری دعا ہو، آپ نے مجھے محفوظ بنایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور برگد کے نیچے بیٹھ گئے جہاں ان کی بیٹیاں دوڑ رہی تھی۔ آمنہ جھولے پر بیٹی ہنس رہی تھی اور رقیہ بابا کے ساتھ ریس لگا رہی تھی۔ ہوا میں صرف ایک ہی آواز تھی، ہنسی کی آواز، محبت کی آواز، وفا کی آواز۔ شامیر نے علیزے کے کان میں سرگوشی کی، علیزے اب کوئی خوف نہیں، کوئی دشمن نہیں، صرف ہم ہیں، تم ہو، میں ہوں اور ہماری وفا ہے۔ علیزے نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، ہاں اب ہماری کہانی مکمل ہے، کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں ہر زخم بھر جاتا ہے، ہر ڈر مٹ جاتا ہے اور ہر سایہ وفا بن جاتا ہے۔ چاند اوپر سے مسکرا رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، شامیر اور علیزے تم دونوں جیت گئے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔